إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شر ما خلق ومن كل عين ناظرة وأذن سامية ولسان ناطق. رب إني على صراط مستقيم. آمین. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، ستائش اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جو یعلم ما فی الصدور، عالم الغیب، دلوں کے اندر چلنے والے وساوس کو جاننے والا ہے. بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، تمام ہی رسولوں پر، اللہ کے تمام برگزیدہ پیغمبروں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ صاحب حوض کوثر، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ اے لوگو ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، بالشر، شر کے ذریعے، شر کے فتنے کے ذریعے، تمہیں تکلیف میں ڈالیں گے، تمہیں فتنوں میں ڈالیں گے، تمہیں اضطراب میں ڈال کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. والخیر، اور دوسرا کہا خیر کے ذریعے بھی ہم آزمائیں گے. اللہ نے یہاں شر کو اور خیر دونوں کو فتنہ قرار دیا. فتنہ مطلب آزمائش قرار دیا، یعنی اگر اچھائی ہے، بھلائی ہے، اگر آپ کے پاس مالداری ہے، آپ کے پاس وسعت ہے، آپ کے پاس مالوں کی اور تمام چیزوں کی فراوانی ہے، تو اللہ نے اس کو بھی کہا کہ فتنتن، یہ بھی فتنہ ہے.
اور اسی طرح سے کہا شر بھی فتنہ ہے، یعنی اگر تکلیف آ رہی، برائی آ رہی، پریشانیاں آ رہی ہیں، کسی آزمائش میں اگر ڈالے جا رہے ہو، اضطراب کی حالت میں ہو، تکلیف میں ہو، کرا رہے ہو، تو کہا یہ بھی فتنہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد دلاسا دیتے ہوئے کیا کہا؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور چاہے فتنے میں تم اچھائی کے ہو، چاہے برائی کے ہو، چاہے شر میں ہو، چاہے خیر میں ہو، چاہے سکھ میں ہو، چاہے تکلیف میں ہو، تم کیسے بھی کنڈیشن میں ہو، تم جیسی بھی حالت میں ہو، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ دنیا کو چھوڑ کر کے تم ہمارے پاس لوٹ جاؤ گے۔ چونکہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں نے خود کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ کوئی بھی شخص حق کا ادراک نہیں کر سکتا، یہ پہچان نہیں سکتا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ قرآن کے نام پر گمراہی بھی بیچی جا رہی ہے، اور قرآن کے نام پر ہدایت بھی بیچی جا رہی ہے۔ ہدایت اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے جو دے رہا ہے، جو صاف آیات واضح ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے، اپنا دھندا بنائے ہوئے، اور اس کے ذریعے سے گمراہی پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں سے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے آگاہ کر دیا اور بتلا دیا کہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو، تم میری احادیث کو پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین جو مہدی ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، جو ہدایت پانے والے ہیں، ان کی سنتوں کو اور ان کے طریقے کو تھام کے رکھو، اپنے دانتوں سے تھام کے رکھو، مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ موطا امام مالک کے اندر حدیث آتی ہے، امام مالک اس حدیث کو اسی طرح سے اپنی کتاب الجامع کے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان مالک انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ، رواہ موطا فی کتاب القدر۔ کہا امام مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان تک پہنچی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان کے مطابق اپنی زندگی کر لو، ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا اگر لائحہ عمل بنا لو، اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو، تو لن تضلوا، تم گمراہ ہرگز نہیں ہوگے۔ چاہے فتنوں کی شدت ہو، چاہے فتنوں کی بھرمار ہو، چاہے فتنے کثیر تعداد میں ہو، چاہے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے، تمہیں اندھیرے میں لے جانے کی کوشش کرے، تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کرے، ہدایت کے نام پر اگر گمراہی بھی بیچی جا رہی ہو، تب بھی تم ان فتنوں میں نہیں پڑو گے، تم ان فتنوں میں نہیں گھسو گے، تم ان گڈھوں میں نہیں جاؤ گے۔ کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے دو چیزیں ہیں، ان کو تھام لو، اس رسی کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ کہا پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وسنت نبیہ، اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لو، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، اس کے مطابق اپنا لائحہ عمل بنا لو، اس کے مطابق اپنا لائحہ حیات بنا لو، اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہیں کوئی بھی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، تم فتنوں کے دور میں کہیں بھٹک ہی نہیں سکتے، تم اللہ کی راہ سے دور جا ہی نہیں سکتے، تم اندھیرے اور ضلالت میں کبھی پہنچو گے ہی نہیں۔ لیکن آج ہم کس طرح سے دنیاوی امور کی بدلے، دنیاوی چیزوں میں پھنس کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دو نسخے سے ہم دور جاتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں اس چیز کا نظم تو ہے، ہمارا بیٹا کالج میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، بڑی بڑی پوسٹ پر جائے، اس چیز کا تو التزام کر دیتے ہیں، اس چیز کا تو بندوبست کر دیتے ہیں، مگر کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کے رسول کی سنت، اس کے رسول کی حدیث، اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف ہم اپنے اولاد کو کبھی گامزن نہیں کرتے۔ اور الٹا ایک مجاز بنا ہوا ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ علماء اکرام پر تنقید کی جاتی ہے، ان کے لیے تنافر کا لفظ ان کے اوپر فتوی بازی کی جاتی ہے، علماء اکرام کی قدر و منزلت کو گرا دیا گیا ہے، عالموں کو ایسے ہی کچھ بھی سمجھ لیا گیا ہے جیسا کہ ان کی کوئی فضیلت، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم سمجھ نہیں رہے؟ کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جی علماء اکرام تو اللہ کے خوف سے عاری ہوتے ہیں،
ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں، اللہ رب العالمین کے جتنے بھی کائنات میں بندے موجود ہیں، ان تمام بندوں میں اگر حقیقی طور پر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ علم والے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو عالم ہے، جو آپ کے درمیان موجود ہے، جو ہمارے درمیان موجود ہے، وہ علماء اللہ سے حقیقی طور پر کما حقہ ڈرتے ہیں۔ کہا ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں، ہر ہفتہ خطبے میں بیان کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن اس سے ڈرنا کس طرح سے؟ اللہ نے بتلا دیا کون ڈرتا ہے حقیقی طور پر۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء اکرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے والے، جو اللہ رب العالمین کے کتاب میں آئی ہوئی تعلیمات کو جاننے والے، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو جاننے والے ہیں، وہ لوگ اللہ رب العالمین سے حقیقی طور پر ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں جی علماء مصلحت پرست ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، یہ بزدل ہوتے ہیں، فتنوں کے خلاف بات نہیں کرتے۔ امام حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل، کہ اگر جب فتنہ سر اٹھاتا ہے، کوئی امت کے اندر نیا فتنہ جنم لیتا ہے، تو عرفها كل عالم، ایک عالم جو ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے، جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معرفت رکھتا ہے، عرفها كل عالم، ہر عالم شخص اس فتنے کو پہچان لیتا ہے۔ وہ فتنہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ فتنہ اٹھ رہا ہوتا ہے، تبھی ہر عالم اس کو پہچان جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے جو امت کے اوپر لاحق ہوا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ، اور جب وہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے اور جب وہ فتنہ چلا جاتا ہے، اپنا کام تمام کر دیتا ہے، تب لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے، تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ فتنہ تھا جو امت کے اوپر مسلط کیا تھا، جو امت کے اوپر مسلط ہوا تھا، یہ فتنہ تھا۔ جب چلا جاتا ہے فتنہ، تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ یہ قدر و منزلت علم کی اور علماء کی ہے، یہ قدر و منزلت قرآن کو جاننے کی ہے، یہ قدر و منزلت احادیث کو جاننے کی ہے، یہ قدر و منزلت اللہ کی تعلیمات کو جاننے کی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا الدنیا ملعونۃ ملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما ولاہ وعالما او متعلما، کہا یہ دنیا جو دیکھ رہے ہو نا، یہ ساری دنیا ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ وملعونۃ ما فیہا، یہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے ہر کسی چیز پر لعنت کی گئی ہے، ہر چیز ملعون ہے، ہر چیز کو پھٹکار ہے۔ لیکن کہا الا ذکر اللہ تعالی، مگر اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہوتا ہے، جو اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، جو اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، اس کے علاوہ وما ولاہ، اور اس کے جو متعلقات ہے، جو ذکر و اذکار کے متعلقات ہے، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے فروض ہو، چاہے واجبات ہو، ان تمام چیزوں کے علاوہ اللہ کے ذکر کو جو دل میں پیوست کرتی ہیں، ان چیزوں کے علاوہ ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی پھٹکار ہے ان پر۔ اور پھر کہا او عالما او متعلما، اور جو اس امت کے عالم ہیں، جو اس امت کے علماء ہیں، جو اس امت میں دین کے سمجھنے والے، دین کے جاننے والے اور دین کو لوگوں کے درمیان پھیلانے والے اور سکھانے والے لوگ ہیں، ان کے علاوہ اللہ نے سب پر لعنت کی ہے۔ یہ قدر و منزلت۔ کہا اقبال نے جس قوم کا آغاز ہی لفظ اقرا سے ہوا، تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے وہی قوم۔ اللہ کے رسول غار حرا میں تھے، سب سے پہلی جو آپ کے اوپر آیت اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جی جس امت کی بنیاد ہی اس لفظ پر ہوئی کو اقرا، اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھیے، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جس لفظ کا، جس امت کا آغاز ہی اس لفظ سے ہوا ہے کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، آج وہی قوم تعلیم و ترقی میں سب سے پیچھے۔ آج کپڑے اچھے مل جائیں گے آپ کو، آج جوتے اچھے مل جائیں گے آپ کو، آج گھر اچھے مل جائیں گے آپ کو، گاڑیاں اچھی مل جائیں گی مسلمانوں کے پاس، لیکن کبھی ان کی جیب میں تلاشیں گے تو قلم نہیں ملے گا۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہو گیا، اور الٹا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ علماء کے لیے تنافرت پھیلاتے ہیں، منافرت پھیلاتے ہیں۔
ایک علم والے بندے کی، جو عالم ہے، جو علم کو جانتا ہے، جو علم کو سمجھتا ہے، اسی قدر و منزلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری حدیث آئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کس طرح سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی، کہتے ہیں فضل العالم علی العابد، ایک عالم شخص جو ہے، جو علم کو جاننے والا ہے، جو لوگوں کی امامت کرانے والا ہے، جو حدیث کو جاننے والا ہے، جو قرآن کو جاننے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اس طرح سے ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح سے ایک چاند کی قیمت، جس طرح سے ایک چاند کی قدر و منزلت تمام ستاروں کے درمیان ہے نا، اس طرح سے ایک عالم لوگوں کے درمیان ممتاز ہوتا ہے۔ ایک علم کا جاننے والا اس طرح سے لوگوں کے درمیان ممتاز ہوتا ہے کہ چاندنی رات میں چاند نکلا ہو اور تمام ستارے اس کے ارد گرد ہوں، لیکن چاندنی رات کے چاند کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خوبصورتی کیا ہے، اس کی حسن کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اس طرح سے ایک عالم شخص کی، ایک عابد، جی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا علی الناس، یہ نہیں کہا علی العابد۔ عابد کون ہوتا ہے؟ جو اپنے دن کے زیادہ تر لمحات اللہ کے ذکر میں گزارے، جو 5 وقتہ نمازی ہو، جو روزہ بھی رکھتا ہو، جو اپنے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات بھی ادا کرتا ہو، جو تہجد بھی پڑھتا ہو، جو نوافل کا اہتمام کرتا ہو، جو اپنی تمام تر جو مصروفیات ہیں اس کو ذکر اللہ میں صرف کرتا ہو، ذکر الہی میں صرف کرتا ہو، وہ شخص عابد ہے۔ اس کے اوپر اللہ کے رسول نے کہا کہ عالم کی فضیلت چاند کی سی ہے۔ یہ کہا اللہ کے رسول نے العلماء ورثۃ الانبیاء، اسی حدیث کے آگے کا ٹکڑا ہے، کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم جو ہے، علماء جو ہے، یہ انبیاء کے وارث ہے، یہ نبیوں کے وارث ہے۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، اور انبیاء اکرام اور رسول اور نبی جو ہے وہ اپنی وراثت میں، وہ اپنے جائیداد میں روپیہ پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ زمین چھوڑ کر نہیں جاتے، وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مگر انبیاء اکرام اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جتنے بھی نبی ہیں یہ اپنی وراثت میں، اپنی جائیداد میں علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب تک اس دنیا میں، اس کائنات میں نبی تھے، ان کے اوپر یہ چیز تھی کہ وہ اللہ کا دین پھیلائے، توحید کی بات کرے، شرک کا رد کرے، سنت کی بات کرے، بدعت سے رد کرے، لیکن آج وہ ذمہ داری جو نبیوں کے اوپر اللہ نے رکھی تھی، آج علماء خیر کے اوپر لا کر رکھ دی ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث آتی ہے، وہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب سوچئے اللہ کے رسول موازنہ کس سے کر رہے ہیں؟ کہ عالم شخص کا، ایک علم کے جاننے والے کا، ایک دین کے فہم رکھنے والے کا اللہ کے رسول کس سے موازنہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، کہ ایک عالم کا مرتبہ ایک عابد پر، جو عبادت گزار بندہ ہوتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اس بندے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عالم بندے کی فضیلت اس طرح سے کفضل ادناکم، جس طرح سے میری فضیلت ایک عام امتی کے اوپر ہے۔ اور پوری امت اگر ایک طرف بھی کھڑی ہو جائے تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی میں لگنے والی دھول کی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے عالم شخص کا مقام و مرتبہ بتلانے کے لیے اپنے ساتھ اس کا موازنہ کر دیا۔ اور سنیے آگے کیا کہا اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير۔ اللہ اکبر، کہا کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے، اہل السماوات، آسمان کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہے، واہل الارض، زمین میں جتنی بھی چلنے والی، 2 پیروں پر چلنے والی، 4 پیروں پر چلنے والی، پیٹ کے بل رگڑ کر چلنے والی جتنی بھی مخلوقات ہے، آسمان کے اوپر پرندے ہیں، عقاب ہے، چیل ہے، شاہین ہے، چڑیے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے وہ کیڑے مکوڑوں کے شکل میں ہو، یہ تمام مخلوقات حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ ایک چونٹی جو اپنے بل میں موجود ہوتی ہے، وہ حتی الحوت، اور پانی میں رہنے والی چھوٹی سے چھوٹی مچھلی، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، علماء خیر پر جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کے اوپر رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیا فضیلت ہے علم کی، کیا فضیلت ہے! آج ہم نے علم کو کیا سمجھ لیا ہے؟ آج ہمارے درمیان اس چیز کی تو اہمیت ہے کہ ہماری اولاد کو
ڈاکٹر کہا جائے, انجینئر کہا جائے, بڑی بڑی پوسٹ پر رہنے والا کہا جائے, لیکن آج ہمارے اندر یہ جستجو نہیں ہے کہ ہماری اولاد کو عالم کہا جائے, حافظ کہا جائے, مفتی کہا جائے, قاری کہا جائے, قرآن کا اچھا پڑھنے والا کہا جائے, حدیث کا اچھا جاننے والا کہا جائے. یہ آج ہمارے اندر جستجو باقی نہیں رہ گئی. کہا علامہ اقبال نے کہ بے علم کا جینا بھی ہے قسم کا مرنا, جیسے بن روح کے انسان جلا دو کہ دبا دو. کہ ایک بے علم انسان جو جی رہا ہے اس کے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس کے جینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی دنیا حاصل کر لوں اور ختم. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا میں اپنا عیش و عشرت سے زندگی گزار لوں اور ختم. تو اس کی حیثیت اس جسم کی طرح ہو گئی ہے جو مردہ ہے, چاہے اس کو جلا دو یا دبا دو, اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی سعادت اللہ رب العالمین نے جہاں پر علم کی اتنی فضیلت اور اتنی برتری بتلائی, کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کوئی چیز پتہ نہ ہو تو تم علم والوں سے سوال کرو, علم والوں سے پوچھو, علماء سے سوال کرو. اور یہ علم ایسے حاصل نہیں ہوتا نا, اللہ نے اتنی بڑی فضیلت رکھی, وجہ کیا ہے؟ یہ علم ایسے حاصل نہیں ہوتا. جی یہ آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے, یہ حدیث موجود ہے, یہ ترمذی موجود ہے, یہ جامع اور تمام سنن جو ہمارے پاس موجود ہے, ہم سوچتے ہیں یہ ایسی حاصل ہو گئی. نہیں, اتنی مشقتیں, اتنی مصیبتیں محدثین نے اٹھائی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. بقی بن مخلد اہل حدیث ایک بڑے عالم تھے. محدثین, اہل حدیث مطلب محدثین میں سے ایک بڑے عالم بقی بن مخلد اندلس کے رہنے والے تھے. جی اندلس سے بغداد کا سفر کر کے آئے تھے, اور جب بغداد پہنچے ابو عبداللہ امام شافعی سے ان کو علم حدیث لینے کی جستجو تھی. وہ سوچ رہے تھے کہ جی میں امام شافعی سے علم حدیث حاصل کروں گا, ان سے علم حدیث سیکھوں گا, ان سے جو روایات ہیں میں لوں گا. انہوں نے اندلس سے سفر کیا, اندلس سے, اور کہاں آئے؟ بغداد آئے. کتنا لمبا سفر. جی آج کے جیسے ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے, ٹرین نہیں ہوتی تھی, بائکیں بھی نہیں ہوتی تھیں, اور پیدل سفر ہوتا تھا, گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا, اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. تب کہا اندلس سے لے کر کے بغداد جب وہ پہنچے, اور جب وہاں پہنچے تو ان کو کیا خبر ہوتی ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ جو بادشاہ وقت ہے اندلس کا, جو وہاں کا حاکم اور امیر ہے, اس نے امام ابو عبداللہ پر ایک قید بندی لگا دی ہے. ایک خلق قرآن کے مسئلے میں امام ابو عبداللہ نے, امام شافعی نے یہ کہا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, لیکن بادشاہ نے کہا قرآن مخلوق ہے, تو ان کے اوپر پابندی لگا دی, ان کو ان کے گھر میں قید کر دیا, ان کے اوپر کوڑوں کی برسات کی گئی, ان کے اوپر طرح طرح سے اذیتیں مسلط کی گئی, ان کو اپنے گھر میں بند کر دیا گیا. اور کسی کو بھی یہ حکم نہ ہوتا کہ کوئی جائے ان کے گھر کچھ دینے کے لیے یا وہ اپنے گھر سے باہر آئیں. یہ معاملہ ہو گیا تھا. علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے لوگوں نے تکلیف ہے اس طرح سے. جی آپ بقی بن مخلد جب پہنچے, دیکھتے ہیں بغداد میں یہ عالم ہے کہ تمام طرف جو ہے بادشاہ اور حاکم کے حواری موجود ہیں, ان کے سپاہی موجود ہیں. جو بھی بقی بن مخلد سے ملنے جاتا اس کو قید کر لیتے, ان کو پریشان کرتے, ان کو اذیتیں دیتے, جی ملاقات کرنے میں تکلیفیں دیتے تھے. جب پہنچے تو پتہ چلا یہ معاملات ہیں. ان کو بتلایا گیا کہ ہاں جی یہ جو امام ابو عبداللہ ہیں ان کو قید کر دیا گیا ہے, یہ کسی سے بات نہیں کر سکتے, کسی سے مل نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, یہ گئے امام ابو عبداللہ سے ایک دن ملاقات کرنے اور کہا کہ میں آپ سے علم حدیث سیکھنے آیا ہوں, میں اندلس سے جہاں تک کا سفر کر کے آیا ہوں تاکہ آپ سے علم حدیث سیکھوں, تاکہ آپ سے کچھ روایات لوں. تو انہوں نے کہا کہ اے شخص میں تیری قدر کرتا ہوں, تیری منزلت میرے نظر کے سر اور آنکھوں پر ہے, لیکن تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ بادشاہ وقت نے مجھ پر پابندی لگا دی کہ کوئی مجھ سے مل نہیں سکتا, اور جو مجھ سے ملتا ہے اور میرے رشتہ دار ہیں جو بھی مجھ سے ملنے آتے تمام کو قید خانوں میں بند کر دیا ہے, تمام کو قید خانوں پر بند کر دیا. اگر تو مجھ سے اس طرح سے ملنے آئے گا اور تجھے دیکھ لیا تو تجھے بھی قید خانے میں پہ بند کر کے تجھے بھی اذیتیں دیں گے. تو بقی بن مخلد نے کہا ٹھیک ہے, میں ایک کام کروں گا کہ میں ایک بھکاری کا, ایک مانگنے والے کا, ایک گداگر کا روپ دھارن کر لوں گا, پہن لوں گا, ان کے کپڑے پہن لوں گا, پھٹے کپڑے پہن لوں گا, ہاتھ میں لاٹھی لے کر کے آؤں گا, آپ کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے کہوں گا الا اللہ, کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے, اللہ کے نام پر آپ سے سوال کروں گا. اس طرح سے وہ مجھے بھکاری سمجھیں گے. میں آؤں گا, آپ سے کہوں گا اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے, آپ دروازہ کھولیے گا اور ایک حدیث مجھے بھیک میں دے دیجئے گا. یہ قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی, علم اس طرح سے ہم تک نہیں پہنچا, اور آج بھی یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں. امام بخاری
اتنے عظیم شخصیت 3 روز یا 4 روز آتا ہے کہ وہ پیدل سفر کرتے تھے، تو 3 روز یا 4 روز انہوں نے صرف جنگلی گھاس پر، پتوں پر اکتفا کیا ہے، اسے کھا کر کے زندہ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ گئے حدیث لینے، پیدل لمبا سفر کیا، جب اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص اونٹ کو بلا رہا ہے ایسا ہاتھ پھیلا کر کے کہ اس کے ہاتھ میں دانا ہو، مگر اس کے ہاتھ میں دانا نہیں تھا۔ جب دیکھا کہ یہ شخص اس طرح سے بلا رہا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے گئے تھے، اس شخص سے حدیث نہیں لیا، چاہتے تو لے لیتے، پتہ کس کو چلنا تھا۔ سمندر کا سفر کر رہے ہیں، امام بخاری سمندر میں ہے، کشتی کے اوپر سوار ہیں، آپ کے پاس کچھ اشرفیاں ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، جس طرح سے آج ہمارے ادھر کرنسی ہوتی ہے، ہر جگہ کی الگ ہوتی ہے، پاکستان کی الگ ہے، سوڈان کی الگ ہے، وغیرہ وغیرہ، سعودی کی الگ ہے، انڈیا کی الگ ہے۔ اسی طرح سے اس وقت جو کرنسی ہوتی تھی، وہاں پر اس کے بادشاہ کا یا تو مہر ہوتی تھی یا اس کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ تو امام بخاری کے پاس ان کے ملک کی، ان کے وطن کی کچھ کرنسیز تھی، ان کے پاس وہ سکے تھے۔ تو ایک شخص نے ان سکوں کو دیکھ لیا، لالچی شخص تھا، حریص، تو اس نے ہلہ مچانا شروع کر دیا کہ جی میری اشرفیہ چوری ہو گئی ہیں، میری اشرفیہ کسی نے چرا لی ہے، میرا مال کسی نے چوری کر لیا ہے۔ وہ کپتان جو تھا اس شپ کا، اس جہاز کا کپتان تھا، اس نے تمام کو جمع کیا اور لوگوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ امام بخاری نے سوچا کہ اگر اس کی اشرفیہ جو یہ پہچان بتا رہا ہے، اس نے پہچان دیکھ لی تھی کہ یہ بنا ہوا ہے، اس نے بتایا میری جو اشرفیوں میں یہ بنا ہوا ہے وہ چوری ہو چکی ہیں، تو تمام کی تلاشی لینا شروع کی۔ امام بخاری نے سوچا کہ اگر یہ اشرفیہ جو یہ بتلا رہا ہے، مجھے پتا ہے یہ میری ہے، لیکن یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے، اگر اس کی یہ لوگ یہ سوچیں گے کہ اس کی اشرفیہ میں نے چرا لی ہے، تو میری لکھی ہوئی کتاب جو ہے، میں نے جو اتنی محنت کی ہے، جو میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو میں بھوکا رہا، جو میں پیاسا رہا اور اس کے بعد حدیثوں کو جمع کیا ہے، میری اس حدیثوں سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا، لوگ میرے اوپر کلام کر دیں گے، لوگ میرے اوپر جرح کر دیں گے، لوگ مجھ سے حدیث لینا اور میری کاوشوں کو دھول کے مانند کر دیں گے۔ ان کے پاس وہ اشرفیہ تھیں، انہوں نے کیا کی، اس اشرفی کو پانی میں پھینک دیا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، یہ علماء حدیث نے، محدثین نے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی قربانی ہی دیے جا رہے ہیں۔ علماء آج بھی قربانی دے رہے ہیں، علماء آج بھی اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں، علماء آج بھی تنگ دستی میں، پریشانی میں لوگوں کی امامت کراتے ہیں، ان کو حق و باطل کی تمیز سکھاتے ہیں، انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلاتے ہیں۔ تو وجہ تو یہی ہے نا کہ آج اللہ نے کیوں کہا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے مومنین کے جو علم والے لوگ ہیں ان کے والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم عطا کیا گیا، جن کو عالم بنایا گیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ آج اس امت میں بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، کوئی بھی عالم حدیث بنا جا رہا ہے، جس طرح سے ایک تسلسل چلا آ رہا ہے علم حدیث کو حاصل کرنے کا، علم دین کو حاصل کرنے کا، اس کو نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہا ہے۔ ہر شخص 2-4 کتابیں پڑھ کر کے عالم بنا پھر رہا ہے، فتوے بازی کر رہا ہے، فتوے دے رہا ہے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے جب تک 70 محدثین نے ان کو فتویٰ دینے کا اہل قرار نہیں دیا تھا، تب تک انہوں نے فتویٰ نہیں دیا۔ جی اس طرح سے لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کوئی شخص آتا اور کوئی سوال کرتا اور ان کو لگتا کہ اس کا جواب میں دے نہیں پاؤں گا، تو اس کو عبداللہ بن مسعود کے پاس بھیج دیتے، عبداللہ بن مسعود دوسرے صحابی کے پاس بھیج دیتے، دوسرے صحابی تیسرے۔ کیوں بھیج دیتے؟ وجہ کیا ہوتی؟ کہا کہ اگر میں نے اس کو غلط بتلا دیا اور اس نے عمل کر دیا، کل بروز قیامت اللہ رب العالمین میرا گریبان پکڑ لے گا۔ یہ خوف ہوا کرتا تھا، یہ ڈر ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں علماء کی قدر و منزلت کو ختم کرتے ہوئے برادرز کو ان کی جگہ دی جا رہی ہے، جنہوں نے علم حدیث بھی نہیں جانا، جنہوں نے اصول حدیث بھی نہیں جانا، اصول تفسیر بھی نہیں جانا، قرآن کی اصطلاحات کو نہیں جانا، اس کے بعد وہ فتوے بازی کرتے نظر آتے ہیں، علماء کے اوپر کلام کرتے نظر آتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اچھا لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیا، تمہیں اگر میری ایک بات بھی پتا ہو تو اسے پہنچا دو۔ تو اس حساب سے تو ہم بھی دین کا کام کر سکتے۔ جی آپ کے اوپر دین کا کام، دعوت دین فرض ہے، لیکن آپ کو مفتی بننے کی اجازت نہیں، آپ کو عالم بننے کی اجازت نہیں، جب تک آپ نے اس طریقے سے، اس قاعدے سے، اس ضابطے سے علم حدیث کو حاصل نہیں کیا، علم قرآن کو حاصل نہیں کیا، دین کے علم کو حاصل نہیں کیا، جس ضابطے کو شریعت نے یا علماء نے وضع کیا ہے۔
اب کوئی شخص ہے انجینئرنگ کا کام کر رہا ہے، اس سے کہیں آپ، وہ آ جائے آپ کے پاس اور کہے جی آپ کو کیا ہوا ہے، مجھے ہارٹ کی بیماری ہے، میں آپریشن کر دیتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی تو انجینئر ہے، تو جا کے اپنی بلڈنگز بنا، ہاں تو جا کے اپنے نل بنا، یہ کر وہ کر، جو تیرے کام ہے وہ کرنا، یہ کیا کرنے آ گیا؟ تو جو جس کی فیلڈ ہے وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ اب ہم کبھی جہاز پر بیٹھ گئے، میں اس بات پر اپنی بات ختم کروں، جہاز پر بیٹھ گئے، ہم کو سفر کرنا ہے۔ اب جب ہوائی جہاز پر بیٹھے تو پتہ یہ چلتا ہے جی آج جو ہے ہوائی جہاز کو اڑانے والا کپتان نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ ایک ٹرک چلانے والا بیٹھا ہے، کار چلانے والا بیٹھا ہے۔ تو آپ ایسے جہاز میں سفر کرنا پسند کریں گے جس کو جہاز اڑاتا ہوا نہیں آتا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جان کا خطرہ ہے۔ جب ہم دنیاوی امور میں جان کے خطرے کو ہم اتنا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، دنیاوی امور کو جب اتنا اہمیت دے رہے ہیں، تو کس طرح سے ہم آخرت کے معاملات کے لیے کسی کو بھی منتخب کر سکتے ہیں؟ جو علم حدیث نہیں جانتا اس سے ہم کس طرح سے علم حدیث لے سکتے ہیں؟ جو قرآن کی تعلیم نہیں جانتا اس سے ہم کس طرح سے تعلیمات قرآن لے سکتے ہیں؟ جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس طریقے سے علم کو حاصل کیا جائے۔ صحابہ اکرام کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی، 1,00,000 سے بھی زیادہ، لیکن آپ اگر صحابہ اکرام میں ان لوگوں کو تلاش کریں گے جو محدثین تھے، ان لوگوں کو تلاش کریں گے جو عالم تھے، ان لوگوں کو تلاش کریں گے جو مفتی تھے، تو آپ کو صرف اتنے لوگ ملیں گے جن کو آپ انگلیوں پر شمار کر سکیں۔ لاکھوں میں، لاکھوں صحابہ اکرام میں گنتی کے چند لوگ مفتی تھے، گنتی کے چند لوگ عالم تھے، گنتی کے چند لوگ نمازوں کو پڑھایا کرتے، قرآن و حدیث کی بات کیا کرتے، فتوے دیا کرتے۔ قرآن حدیث کی بات ہم بھی کریں گے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، لیکن اپنے دماغ سے مت دو۔ آپ مسئلے مستنبط نہیں کر سکتے، اس چیز کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ علماء کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہے کہ وہ فتوے دے، علماء کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہے کہ وہ دین کے احکامات سے مسئلے مستنبط کرے، اس سے استدلال کرے، کیونکہ ان کی ایک طرح سے اس طرح سے ٹریننگ کی گئی ہے۔ ان کو دھیرے دھیرے اصول حدیث بتلایا گیا، اصول قرآن بتلایا گیا، اصول اجتہاد بتلایا گیا، اصول استدلال بتلایا گیا۔ ان تمام چیزوں کے بعد، ان تمام تکالیف و پریشانی کے بعد جب جا کر کوئی شخص عالم بنتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین اس کو وعدہ تک وہ اس وعدے کو پورا کرتا ہے کہ اللہ نے علم والوں کے درجات کو بلند کر دیا۔ آج تو یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ہم دین و اسلام کو پشے پشت ڈالا ہوا ہے، ہاں اس کے طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی اولاد کو آپ دیں، بلا شک و شبہ آپ اس کو بڑے سے بڑا ڈاکٹر بنائیں، آپ انجینئر بنائیں، لیکن اگر جب آپ نے دین کی تعلیمات نہیں دی تو کس طرح سے آپ اس سے خیر کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا بثلاث الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے عمل صالح کا ثواب اور نیکی کا سلسلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر اس نے کر کے گیا اپنی زندگی میں تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ کیا چیزیں؟ کہا پہلا چیز صدقۃ جاریہ، کوئی ایسی چیز بنا دی جس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی نہر بنوا دی، کوئی سڑک بنوا دی۔ ان تمام چیزوں میں سے اگر کوئی چیز کر دیا، جب تک لوگ اس کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جب تک لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، تب تک آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی ثواب دیا جائے گا۔ اور دوسری چیز کہا کہ او علم ينتفع به، اگر اس نے کوئی علم سیکھا، دین کا کوئی علم حاصل کیا، اور یا طب کا یا ڈاکٹری کا کوئی علم حاصل کیا اور کسی کو سکھا دیا، اور لوگوں سے اس سے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس پہ مرنے کے بعد بھی اجر دے گا۔ اور تیسری چیز کہا کہ اگر نیک اور صالح اولاد ہے جس کو دین کا علم سکھایا گیا، جو دین کے احکامات سے وابستہ ہے، وہ تعلیم و تعلم کا کام کرے، اس کے لیے اللہ رب العالمین تعلیم و تعلم کا کام کرے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرے، تو اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم سمجھے، ہم غور کرے، تدبر کرے، تفکر کرے کہ آج ہمارا شغف کتنا زیادہ دنیا کی طرف ہے اور کتنا زیادہ آخرت کی طرف ہے۔ ہم دنیا کو کتنا ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کو کتنا ترجیح دے رہے ہیں۔ آج ہماری اولاد دنیاوی تعلیمات تو حاصل کر رہی ہے لیکن دینی تعلیمات سے دور ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین پر رکھے، اسلام پر رکھے، اور ہمیں علماء خیر سے، علماء حسن سے جوڑ کر رکھے۔ اللہ رب العالمین گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، فتنوں میں ہمیں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے اندر دین اور اسلام کو بڑھانے کے لیے، ان کی اشاعت کرنے کے لیے ان کے اندر ایک